السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خالق لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، اللہ عز و جل مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج چونکہ 20 جمادی الثانی ہے، اور جمادی الثانی میں دو عظیم ہستیاں، ایک تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دن ہے، اور دوسرا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، لخت جگر، خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت کا دن ہے۔ اور آج 20 جمادی الثانی ہے اور جمعہ کا دن ہے، اور یہی تاریخ بھی اور دن بھی سیدہ پاک کی ولادت کا دن ہے۔ اپنے گھروں میں بھی آپ بیٹھ کر سورہ یاسین شریف اور کچھ نوافل کا اہتمام کر کے اپنے بچوں کو بتائیں کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج کے دن اس کائنات میں آئی۔ قیامت تک جو اولاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ حضرت بی بی پاک کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ جتنے بھی آپ کو اس وقت دنیا میں سادات نظر آتے ہیں، جو سید کہلاتے ہیں، وہ سب کے سب حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی اولاد پاک سے ہیں۔ ویسے تو ہم اس عنوان پر کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے ہر دفعہ آپ کے سامنے ایک نئے مواد کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور کم از کم جو مجھے سننے کے لیے آتے ہیں وہ سنیں، تاکہ اگر کوئی شخص علم کی تڑپ لے کر آتا ہے تو اسے کچھ حاصل بھی ہو سکے۔ میں جو قرآن پاک کی آیہ مقدسہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ مشہور و معروف ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رسول اللہ کی اولاد سے ناپاکی کو، نجس کو دور کر دیا جائے۔ یہ کون چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قیامت تک آنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے قریب ناپاکی، نجاست جا ہی نہیں سکتی۔ یہ اصول قرآن پاک کا ہے، کسی عالم مفتی کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ سیدہ پاک کا جو ایک لقب ہے، آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ اب میں اس لقب کی جو دلیل ہے وہ قرآن پاک کی سورہ مزمل آیت نمبر 8 سے دے رہا ہوں۔ فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وہ لوگ جو اپنے قلب و باطن میں سے ہر ایک سے ٹوٹ کر اپنے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور یہ جو وتبتل ہے نا، یہ بتل سے ہے، اور بتل سے ہی بطول نکلا ہے۔ مختلف سیغے ہیں نا، بتل سے بطول نکلا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ سیدہ زہرا پاک کو بطول اس لیے کہا جاتا ہے، وہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ کر، وہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اپنے اللہ سے پیار کیا کرتی تھی، اس لیے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ کا لقب ہے وہ ہے زہرا، اور زہرا کا ایک معنی پھول کیا گیا ہے۔ زہرا کا کیا معنی کیا گیا ہے؟ اس کا معنی ہے پھول ہے۔ گویا یہاں پر جو معنی بنتا ہے سیدہ پاک کے ساتھ، وہ یہ بنتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پھول ہیں آپ، اور یہ ایسا پھول ہے کہ جس سے ساری اہل بیت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد پاک ہے، وہ جتنے بھی پھول ہیں اسی پھول سے آگے پیدا ہوئے ہیں۔ بلکہ میں یہ یوں کہہ دوں کہ زہرا کا معنی تو پھول ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گلشن جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک ہے۔ اب میں اس پر روایات پیش کر رہا ہوں۔ امام حاکم علیہ الرحمہ نے روایت یہاں پر نقل کی ہے اپنی مستدرک میں۔ امام حاکم علیہ الرحمہ آپ راضی ہیں کہ امام بخاری کی شرائط ٹھیک ہے، آپ راضی ہیں کہ امام مسلم کی شرائط بھی ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ نے نہ ہی امام بخاری کی روایت کو جمع کیا، نہ ہی آپ نے مسلم شریف امام مسلم کی روایات کو نقل کیا، بلکہ امام حاکم علیہ الرحمہ نے ان سے ہٹ کر جو احادیث تھی وہ اپنی مستدرک میں نقل فرما دی۔ حدیث کی دنیا میں جو 5 ٹرمز بولی جاتی ہیں، ایک تو ہے جسے محدث کہتے ہیں، ایک ہے جسے شیخ الحدیث کہتے ہیں، ایک ہے جسے حافظ الحدیث کہتے ہیں، ایک ہے جسے حجت الحدیث کہتے ہیں، اور ایک ہے جسے حاکم حدیث کہا جاتا ہے، جسے حاکم حدیث کہا جاتا ہے۔ میں جرا اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں جس ہستی کی روایت کردہ روایت سنانے لگا ہوں اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی میسر نہ آ سکے، پتہ چلے کہ کتنے بڑے بندے نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور سنیں، جو محدث ہوتا ہے اسے حدیثیں یاد ہوتی ہیں، جو شیخ الحدیث ہوتا ہے وہ حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرتا ہے، حافظ الحدیث جو ہوتا ہے وہ عمومی اعتبار سے وہ 1 لاکھ سے زائد حدیث مبارکہ اسے ازبر ہوتی ہیں، حجت الحدیث جو ہوتا ہے 3 لاکھ سے زائد احادیث جو ہیں وہ حجت الحدیث کو اسے حدیث کا پتہ ہوتا ہے یہ کون سی قسم ہے، اس میں جرح و تعدیل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ چاروں مقامات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان چاروں ٹرم جو ہیں ان میں جو سب سے بڑا مقام ہے اسے حاکم الحدیث کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی امت میں سب سے بڑا حدیث کا حافظ ایک ہی ہے جسے نیشا پوری کا امام حاکم کہا جاتا ہے، وہ جن کا میں نے ابھی روایت سنانی ہے۔ امام حاکم شاگرد ہے 2 واسطوں سے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، اور آپ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تو ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل جھولی جس ہستی کے در پر پھیلاتے ہیں اس ہستی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے کہ امام اعظم کہا جاتا ہے نا آپ کو، تو امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جو علم کا فیض لینے کے لیے جہاں پر جولی پھیلاتے ہیں وہ اہل بیت اطہار کا در ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ میں نے ترتیب اس لیے باندھی ہے، حدیث کے فیض، حدیث کا علم لوگوں کو جہاں جہاں سے عطا ہوا وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے عطا ہوا ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں، آپ نے تیسرا جو معنی لکھا، پہلے میں نے بطول کا معنی کیا، پھر زہرا کا کیا۔ فرماتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا پاک سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو فاطمہ کا مطلب فاطمہ سے ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھال، کوئی چیز اگر آ رہی ہے اس کے آگے رکاوٹ بن جانا۔ فرمایا چونکہ اللہ نے ان اللہ قد فاطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ، اللہ نے جناب فاطمہ کو بھی ان کی ساری اولاد کو جہنم سے محفوظ فرما لیا ہے۔ لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک روایت میں اس کا اضافہ بھی ہے کہ حضرت فاطمہ پاک کو بھی، ان کی اولاد کو بھی، اور ان سے پیار کرنے والوں کو بھی اللہ نے جہنم سے محفوظ فرما دیا ہے۔ امام حاکم کی روایت میں نے سنائی،
میں اس سے اگلی جو روایت پڑھ رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون صحابی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنے صحابہ کو نوازا، عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد ہیں، آپ نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر دبایا، دعا کی یا اللہ عبداللہ ابن عباس کو علم کی دولت عطا فرما دے۔ حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن عباس، وہ کہتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک درخت ہوں، فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے، علی اس درخت کا شگوفہ ہے، حسن و حسین اس درخت کا پھل ہیں، اور جو اس گھرانے سے پیار کرتے ہیں وہ اس درخت کے پتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ یہ حدیث کسی نے نقل کیا حضرت اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اہل بیت اطہار کے فضائل تو بارہا مرتبہ تقاریر میں سنتے رہتے ہیں، جو میں نے ابتداءً عرض کی تھی کہ کوئی ایسی بات ہو جس سے کوئی رزلٹ نکل سکے تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ پڑھیں، اپنی بیٹیوں کو یہ لٹریچر دے کے دیکھیں آپ کہ وہ آپ کی بیٹیاں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھیں، انہیں پتہ چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے کس انداز سے اس دنیا میں وقت گزارا ہے۔ آج کل والدین اپنے بچوں کو اپنے سے دور رکھتے ہیں، اور کہیں پہ انہوں نے جانا ہو بچوں کو ساتھ نہیں رکھتے، بچوں کو لے کے نہیں جاتے، کہتے جی ہمارے بڑوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا آپ اپنی اولاد کے ساتھ دوستی والے معاملات رکھیں، حدود و قیود میں رہتے ہوئے، تاکہ جو ان کی باہر غلط دوستیاں ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ جب باپ ہی اتنا دوست بن کر اولاد کے ساتھ رہے گا تو اولاد جو ہے وہ اس کے سنورنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ جاتے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کو ہمیشہ ساتھ لے کے جایا کرتے تھے۔ آپ بیٹی تھی پھر بھی ساتھ لے کے جاتے۔ 5 سال عمر تھی جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز ادا کر رہے تھے، سجدے میں گئے نا تو ابو جہل اور اس کا پورا گروپ بیٹھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کس رہا تھا، اور مکہ میں کسی شخص نے بہت بڑی قربانی کی تھی، وہ کافر وہاں پہ گئے، اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ سجدے کی حالت میں تھے آپ کے سر پہ آ کر رکھ دی۔ کوئی مسلمان اس وقت موجود نہیں تھا، اس وقت مسلمان موجود نہیں تھے۔ 5 سال کی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے یہ منظر دیکھا۔ کسی بھی بیٹی کے سامنے باپ کی یہ حالت ہو، بیٹیاں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ تو باپ کو پریشان دیکھ بھی نہیں سکتی۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا آپ نے ننھے ہاتھوں سے جا کر اس اوجڑی کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے نیچے اتارا، اور اپنے ننھے سے دوپٹے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن کو صاف کیا۔ یہ تربیت ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی تربیت کر رہے تھے کہ کبھی کبھی مشکلات آ جائیں، کبھی پریشانیاں آ جائیں تو وہاں پر ڈرا نہیں جاتا، بلکہ حالات کا مقابلہ کر کے زمانے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے انسان ان حالات کا مقابلہ کر کے سروائیو کرتا ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی 3 سال سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ اگر آپ سیرت کی کتب پڑھیں تو حرم پاک میں کعبۃ اللہ پر ایک تحریر اویزاں کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ بازار میں اگر غلہ آئے گا سب کو سستا مال ملے گا، لیکن بنو ہاشم کو سستا مال نہیں دیا جائے گا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رہے، حضور کا پورا خاندان وہاں پر رہا، ایک ابو لہب وہاں پر نہیں رہا۔ یہ یاد رکھیں، یہ حضور کا چچا تھا نا،
یہ وہاں پر نہیں رہا۔ حضرت بی بی پاک سلام اللہ علیہا، آپ کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ سیدہ پاک کی عمر کتنی تھی؟ 8 سال تھی۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، بیٹیاں تو اپنے والد کی لاڈلی ہوتی ہیں۔ ان کافروں نے سیدہ پاک پر بھی ترس نہ کھایا، بلکہ سیدہ پاک پتے کھا کر وہاں پر گزارا کرتی، کھجوریں ہوتی انہیں چوس کر گزارا کرتی کہ اگلے ٹائم کے لیے کھانے کا جو وقت ہوگا اس پر جب بھوک لگے گی تو میں اس کھجور کو واپس چوسوں گی۔ پتے کھا کھا کر اہل بیت اطہار نے 3 سال گزارا کیا۔ آج کی اگر عورت کو آپ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنائیں تو مردوں کو آپ جو بیٹھیں انہیں اکثر ایک تانا دیا جاتا ہے نا، وہ بھی سیدہ پاک کے ہی سیرت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی بیویوں سے بڑا پیار کرتے تھے، پتہ نہیں انہیں کیا ہے یہ ہر وقت غصہ کرتے ہیں۔ یہ سننے کو ملتا ہے جی آپ کو۔ اچھا سارا آپ لوگ کمال با کمال ہیں سارے، ایسی بات تو نہیں ہوگی۔ چلیں کسی کی ہو بیوی جو ہے وہ یہ کہتی ہے، عورت کی فطرت میں ہے، وہ اعتراض کر دیتی ہے کہ میرا شوہر رسول اللہ کی اگر سیرت پڑھتا ہے تو وہ ان پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ تو میں آج بھی پڑھ رہا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب مردوں کو حضور کی سنت پر سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، لیکن کیا بی بی خدیجہ پاک کی سیرت پر عمل کرنے والی کوئی عورت سامنے آئے گی؟ کہ 3 سال تک ملکۃ العرب، عرب میں سب سے زیادہ امیر ترین عورت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں محصور کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ پاک نے پھر اپنے مال کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا میرا شوہر اگر پہاڑوں میں رہ رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ جا کے پتے کھاؤں گی، میں بھی چمڑا چوس کر گزارا کروں گی۔ تو شوہر پر برے حالات آئے تو بی بی پاک نے جا کر پتے کھائے کہ جب برے حالات آ جائیں تو شوہر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ موجودہ دور کی عورت وہ سروائیو نہیں کرتی، کھڑے نہیں ہوتی، وہ کہتی ہے نہیں بھائی ہمارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو ہمیں چھوڑو۔ بی بی خدیجہ پاک کی سیرت بھی پڑھیں، اور بلکہ میں آپ کو یہ روایت بھی سناتا چلوں کہ ایک دن نا سیدہ فاطمہ پاک بیمار ہو گئی، ڈیمانڈز کے حوالے سے ہے۔ سیدہ فاطمہ پاک بیمار ہو گئی، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، انہیں پوچھا اے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، آپ کو کسی چیز کی طبیعت کرے تو میں لا دوں بازار سے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ آپ بیمار ہیں، کسی چیز کی فرمائش تو ہوگی۔ آپ کہنے لگی کہ مجھے میرے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا کہ بیٹی علی سے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہ کرنا، علی بڑا غریب ہے، ہو سکتا ہے تجھے دلا نہ سکے۔ کیا آج کی ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں سیدہ فاطمہ پاک کی سیرت کو پڑھ رہی ہیں؟ فضول قسم کی ڈیمانڈ ہے، یعنی ایک جوڑا ان کی فرمائش پر نہ لے کے دیا جائے، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تو 10 دن ان کا منہ بنا رہتا ہے، وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ اور سیدہ فاطمہ پاک بیماری کے حالت میں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بابا نے منع کیا ہے علی سے کبھی فرمائش نہ کرنا۔ یہ آپ سیرت کو پڑھیں۔ اب میں آپ کو جو آخری بات بتاتا چلوں سیدہ پاک کی سیرت سے، آج کل جو جہیز ہے نا، جہیز، یہ اس وقت معاشرے میں ایک لعنت بن چکا ہے۔ کئی گھرانوں کی بیٹیاں اس وقت اپنے گھروں میں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں جہیز کی وجہ سے۔ والد سے اگر پوچھو وہ کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بیٹی کی فرمائش پر جہیز لوں، اور جنہیں اللہ نے دیا ہوا ہے وہ بیٹیاں جا کر ڈیمانڈز کرتی ہیں اور 5-5 6-6 لاکھ سے بھی زائد ان کا جہیز آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، خاندان میں ایک گھر کی بیٹی 10 لاکھ کا جہیز لے کے جا رہی ہے، اسی خاندان کی دوسری بیٹی
اس کے پاس تو جہیز کے لیے پیسے نہیں، وہ تو احساس کمتری میں رہے گا۔ تو اسلام تو اس جہیز کے خلاف ہے۔ ہاں، جو اسلام نے جس جہیز کی اجازت دی ہے، آئے میں آپ کو سب سے اس سے بڑی ہستی اور کون ہے، حضرت فاطمہ پاک کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم علی المرتضیٰ، آپ کے پاس ایک زرہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کا کہا تو عرض کرنے لگے حضور میرے پاس تو پیسے نہیں۔ آپ نے فرمایا زرہ کو جا کر بازار میں بیچ آؤ۔ اب زرہ حضرت مولا کائنات کی تھی، بیچنے کے لیے تشریف لے گئے تو پتہ ہے زرہ کا خریدار کون تھا؟ لوگوں نے تقسیم کر رکھی ہے، زرہ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی، 500 درہم کی زرہ خریدی۔ لیکن کمال اس سے بھی آگے ہے، 500 دینار کی درہم کی زرہ خرید کرنا، حضرت علی پاک نے وہ رقم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ حضرت عثمان غنی آئے، کہنے لگے عثمان تم میرے دوست بھی تو ہو نا، علی تم میرے دوست بھی تو ہو نا، زرہ میں تمہیں شادی کے تحفے میں دے رہا ہوں۔ کہاں ہے صحابہ کی سیرت؟ ہم کس سیرت کو پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی نے زرہ خرید کر پھر تحفے میں دے دی 480 درہم، 3 صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، حضرت مقداد بن اسود کو، حضرت سلمان فارسی کو، حضرت جناب بلال حبشی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو۔ جاؤ جا کر بازار سے بی بی فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کا جہیز خرید کر لاؤ۔ ضرورت کی چیزیں کیا تھی؟ وہ واپس آئے، انہوں نے ان درہم جو تھے ان کی کیا چیزیں خریدی؟ روایات میں آتا ہے ایک قمیض لے کر آئے، سر ڈھانپنے کے لیے ایک دوپٹہ لے کے آئے، کالے رنگ کا ایک کمبل لے کے آئے، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر لے کے آئے، اور جو ٹاٹ ہوتا ہے نا، یہ بوریاں ہوتی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی، کوئلہ وغیرہ جس میں آتا ہے اور بھوسا وغیرہ آتا ہے، اس کا ایک ٹب بنا ہوا تھا جو نہانے کے لیے واش روم میں استعمال ہوتا تھا۔ 4 کھجور کی چھال سے بھرے ہوئے تکیے وہ صحابہ لے کے آئے، ایک ہاتھ سے جو چکی چلتی ہے، ایک تو مشین پہ ہوتی ہے، ہاتھ سے چلتی ہے، ہاتھ سے چلنے والی چکی بی بی پاک کے لیے لے کے آئے، چمڑے کی ایک مشک لے کے آئے جس میں پانی پیا جا سکے، لکڑی کا ایک برتن لے کے آئے گلاس کے تحت اس پر کہ وہ پیا جائے، ایک سفید چادر لے کے آئے، ایک مٹی کی سراہی لے کے آئے۔ یہ ٹوٹل جہیز تھا سیدہ فاطمہ پاک کا، جو کون ہے؟ میری اور آپ کی ماؤں کو اللہ جنت نصیب کرے، خاتون جنتیں ہماری ماؤں کی ملکہ جنت میں بی بی پاک ہوں گی۔ اور سیرت کہاں پر ہے؟ ہم ان کی سیرت پر کتنا % عمل کر رہے ہیں؟ اور پھر ہمارے گھروں میں عورتوں کے کام نہ کرنے کا ایک رواج بڑا پکڑ چکا ہے، گھر میں ملازمہ رکھ کر دو وہ کام کرے، اور نئی نسل کی عورتیں تو کام کے قریب نہیں جا رہی۔ بی بی پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز دی نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو بی بی پاک نے کہا فضہ سارا کام تم تھوڑی کرو گی، سارا کام تم نے نہیں کرنا، ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن رسول اللہ کی بیٹی کام کرے گی، جو صرف گھر کی مالکن نہیں ہے، وہ جنت کی مالکن ہے۔ وہ کیا فرما رہی ہیں؟ ایک دن فضہ آپ کام کرو گی، ایک دن میں کام کروں گی۔ ملازمائیں ہوتی ہیں، انہیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، ان سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، پیسوں پر بحث ہوتی ہے، اس کام کا 2000 دیا جائے گا، خود ایک گلاس بھی سیدھی جگہ پر نہیں رکھنا۔ تو ایک دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بی بی پاک نے حضرت امام حسین پاک کو گود میں اٹھایا ہوا اور چکی چلا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ فاطمہ آپ جناب فضہ کو کہہ دیتی، فضہ چکی چلا لیتی آج۔ تو بی بی پاک نے عرض کی کہ ابا آج باری فاطمہ کی ہے، فضہ کی باری نہیں ہے، اس لیے میں چکی خود چلا رہی۔
خدا را آپ یہ لٹریچر اپنی گھر میں عورتوں کو بچوں کو ضرور جا کر دیں کہ وہ کم از کم پڑھیں، انہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی سیرت کیا ہے، تب جا کر یہ معاشرہ سدھرے گا، تب جا کر یہ انقلاب بپا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔